بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام و نسب۔ جندب نام، ابو ذر کنیت، مسیح الاسلام لقب، سلسلہ نسب یہ ہے: جندب بن جنادہ بن قیس بن عمر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار بن ملیل بن حمزہ بن بکر بن عبد منات بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک غفاری۔ ماں کا نام رملہ تھا اور قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو غفار رازنی کیا کرتا تھا۔ جاہلیت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی پیشہ تھا اور وہ نہایت مشہور رازن تھے۔ تن تنہا نہایت جرأت اور دلیری سے قبائل کو لوٹتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی زندگی میں دفتن انقلاب آیا اور ایسا سخت آیا کہ رازنی چھوڑ کر ہمتاً خدا پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ ظہور اسلام سے پہلے جب سارا عرب ضلالت میں مبتلا تھا، وہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ چونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جاہلیت ہی سے رائے حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا اور اس وقت دعوت حق کا جواب دیا جب 4 آدمیوں کے سوا ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان حق سے خاموش تھی۔ اس اعتبار سے اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کے اسلام کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور یہ دلچسپ داستان خود ان کی زبان سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو واقعہ کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس بیان سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں خود سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو یہ دقت پیش آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی بھلائی نہیں تھی، اس لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر بسر کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن حضرت علی گزرے۔ انہوں نے پوچھا، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ مجھ کو اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر خانہ کعبہ چلا گیا کہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا۔ اتفاق سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے اور پوچھا کہ اب تک تم کو اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوا؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ پھر دوبارہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلے اور اس مرتبہ انہوں نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، اگر آپ اس کو راز میں رکھیں تو عرض کروں۔ فرمایا، مطمئن رہو۔ میں نے کہا، میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تسلی بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے نیکی کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ، جس مکان میں میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ راستہ میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اور تم آگے بڑھتے جانا۔ چنانچہ میں حسب ہدایت ان کے ساتھ ہو لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا، ابو ذر، ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اے قریشیو، میں شہادت دیتا ہوں
کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے مجھے بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کی گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا وہ نشہ نہ تھا جس کا خمار قریش کی غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس کر دیا اور فرمایا کہ عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید خدا ان کو فائدہ بخشے اور اس صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کے ارشاد کے مطابق روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن کا سفر کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس رضی اللہ عنہ سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا اعتراف و صداقت کر کے اسلام کا ہلکا بگوش ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فطرتاً فقیر منج، زہد پیشہ، تارک الدنیا اور عزلت پسند تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الاسلام کا لقب دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دنیا سے قطع تلقی کر لی، لیکن قیام دیار محبوب میں رہا۔ وفات نبوی سے دل ٹوٹ چکا تھا، اس لیے عہد صدیقی میں کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات نے اور بھی شکستہ خاطر کر دیا۔ گلشن مدینہ ویرانہ نظر آنے لگا، اس لیے مدینہ چھوڑ کر شام کی غربت اختیار کر لی۔